پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کسے نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے فسالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ جملہ غم کی دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مریض کی شفا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر وہ ہے جو بہتے کو موم کہتا ہے یہ ذکر وہ ہے جو بہتے کو موم کہتا ہے کہ ہے یہ رب کی عطا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ در حضور سے جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں در حضور سے جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں قسم خدا کی زمانے پچھائے بیٹھے ہیں اور جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. سامعین اکرام آج کے اس جلسے میں ممتاز نعت خواں حضرات علماء اہل سنت مشائخان عظام کے علاوہ بالخصوص قبلہ عالم ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم العالیہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے بانی و سرپرست بنفس نفیس خود تشریف لا رہے ہیں جو در مصطفیٰ کے جو گدا ہو گئے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے تو کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اسی ذات گرامی حضور گلہ عقیدت کا گلدستہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں لاہور سے آئے ہوئے مہمان خواں جناب قاری نور محمد سرندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. تمام احباب بآواز بلند بارگاہ سرور دو جہاں کی حضور درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال و یا سید البشر.
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا غالب ثنا ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ اتنے کثیر تعداد میں سرفروش موجود ہوں اور درود پاک کی آواز کم ہو، لطف نہیں آتا کہ سرفروشوں کی محفل ہو اور محفل میں ایسا سکوت طاری ہو. یہ بات یاد رکھیں کہ بارگاہ رسالت میں جو حضرات درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اگر خلوص میں کمی واقع ہے تو فرشتے اس درود کو میرے آقا کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، اور اگر باخلاص نیت دل کی گہرائیوں سے بارگاہ رسالت میں درود پیش کر رہا ہے تو میرے آقا خود سماعت فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سرفراز، سرفراز. ذرا جھوم کے بولو، ذرا مل کر کہہ دو، ایمان سے بولو نعرہ غوثیہ. تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ درود شریف مل کر پڑھیں. پہلے ایک دفعہ سماعت فرمائیں، پھر میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم سیدنا محمد، اللہم صلی علی 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 سیدنا محمد. واری واری جاواں تیریاں مٹھیاں اداواں تو، واری واری جاواں تیریاں مٹھیاں اداواں تو، جلد وار دیواں لنگے جیڑیاں تو راواں تو، جلد وار دیواں لنگے جیڑیاں تو راواں تو، ریس کرے کیڑا تیری ریس کرے کیڑا تیری ریس کرے کیڑا تیری من مونی چال دا. اللہ
اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اج بلندی تے میرے وقتاں دا تارا آ گیا اج بلندی تے میرے وقتاں دا تارا آ گیا اج بلندی تے میرے وقتاں دا تارا آ گیا چھڈ دیو مینوں غموہا چھڈ دیو مینوں غموہا چھڈ دیو مینوں میرا سارا گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اور ان کی عظمت کے ترانے انبیاء بھی گا گئے ان کی عظمت کے ترانے انبیاء بھی گا گئے ان کی عظمت کے ترانے انبیاء بھی گا گئے اور ان کے صدقے میں نبوت بھی خدا سے پا گئے ان کے صدقے میں نبوت بھی خدا سے پا گئے اور جن کی شوکت کا گواہ ہاں جن کی شوکت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے سامعین اکرام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور ممتاز نعت خواں جناب قاری نور محمد سرہندی صاحب اپنے مخصوص لب و لہجے سے بارگاہ مصطفی میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اور ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیوں جانا ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیوں جانا سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے اور محمد عرش پر پہنچے تو خالق نے یوں فرمایا تمہارا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے اور میرا دعویٰ ہے وہ حاجی کبھی بھی ہو نہیں سکتے میرا دعویٰ ہے وہ حاجی کبھی بھی ہو نہیں سکتے جو کعبے سے مدینے کی طرف جایا نہیں کرتے اور رسول پاک اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں رسول پاک اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے سامعین اکرام سچ کہا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سامعین سرفروشوں کا اجتماع اور نعرے اتنے مراقبے والے زیب نہیں دیتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری علی سرفروش اللہ ذرا جھوم کے بولو اللہ ذرا جم کر بولو اللہ ایمان سے بولو اللہ کچھ کھل کر بولو اللہ ہل جل کر بولو اللہ چلا کے بولو اللہ نجدی سے کہہ دو اللہ ہم سے نہ الجھو اللہ ہے شان ہماری اللہ پہچان ہماری اللہ سامعین اکرام انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے مرکزی صدر جناب محمد عارف میمن صاحب کے استقبال میں ان کی آمد پہ نعرے لگائے گئے دعوت دے رہا ہوں نواب شاہ سے آئے ہوئے
جناب شریف صاحب اور ان کے ساتھی کو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے پھول نچار فرمائیں۔ نواب شاہ انجمن سرفروشان اسلام کے سرگرم کارکنان۔ درود آقا سلام آقا، درود آقا سلام آقا، سلام خیر الانام آقا، یہ تیرا چہرہ، یہ تیری زلفیں، یہ تیرا چہرہ، یہ تیری زلفیں، یہ صبح آقا، یہ شام آقا، درود آقا۔ اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لا الہ دی بولی بول اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ لا الہ دی بولی بول اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ لا الہ کی بولی بول اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ کر کر کے ذکر اس کلمے کا، کر کر کے ذکر اس کلمے کا، جنت میں گھر تو بنائے جا۔ لا الہ کی بولی بول اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ لا الہ کی بولی بول اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ تو دل والے پاسے ذرا سر نو چکا کے، دل والے پاسے ذرا سر نو چکا کے، اوے ویکھتے سے کنڈی ذرا دل دی ہلا کے، ویکھتے سے کنڈی ذرا دل دی ہلا کے۔ آوے دل نو سرور انگ انگ وچ نور، آوے دل نو سرور انگ انگ وچ نور، او اللہ دیا درباں لگائے جا۔ لا الہ دی بولی بول اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائی جا۔ لا الہ دی بولی بول اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائی۔ سدارینی نے جوانی ایتے دنیا ہے فانی، سدارینی نے جوانی ایتے دنیا ہے فانی، فانی دنیا نو کلمہ پڑھائے جا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا ورد پکائے جا۔ لا الہ بولی بول اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے۔ یاد کر غافلہ تو کیڑے کم آیا سی، یاد کر غافلہ تو کیڑے کم آیا سی، سوچتے سے اللہ پاک تینوں کیوں بنایا سی، سوچتے سے اللہ پاک تینوں کیوں بنایا سی۔ تو اے رب دا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ، تو اے رب دا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ، کر ذکر تے قول نبھائے جا۔ لا الہ کی بولی بول اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ 14 کلو جو کتی بکری حلال سی، 1/2 کلو
جو ہو کیتی بکری حلال سی آ گئی ساری فوج روٹی کھائے نبی نال سی آ گئی ساری فوج روٹی کھائے نبی نال سی ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان کھانا مقدار ہوگا کھلائے جا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آدھا کلو جو کیتی بکری حلال سی آ گئی ساری فوج روٹی کھانے نبی نال سی آ گئی ساری فوج روٹی کھانے نبی نال سی ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان وہ کھانا مقدار ہوگا کھلائے جا لائے لذی بولی بول اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا الوداع کیڑا من سدا سکھ پاویں گا اللہ اللہ کر سیدھا جنت جاویں گا اللہ اللہ کر سیدھا جنت جائے گا توڑ فکراں دے جال دیوے اللہ دے بال توڑ فکراں دے جال دیوے اللہ دے بال جیوے مردائی یار منائے جا دوستو ساتھیوں، اسی ذوق و شوق کے ساتھ نعت خوانی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں اور اب مزید نعتیہ سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو وہی قدسی وہی جامی وہی حسان ہو جائے، وہی قدسی وہی جامی وہی حسان ہو جائے، سلیقہ نعت کہنے کا اگر ایکان ہو جائے، اگر وہ ابر رحمت ترک کر دے بارش رحمت، اگر وہ ابر رحمت ترک کر دے بارش رحمت، زمیں تو پھر زمیں ہے آسماں ویران ہو جائے، زمیں تو پھر زمیں ہے آسماں ویران ہو جائے، اگر اس میں محمد ہر گھڑی تحریر ہو دل پر، اگر اس میں محمد ہر گھڑی تحریر ہو دل پر، جسے تم دل سمجھتے ہو وہی قرآن ہو جائے۔ دوستو آؤ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ سنتے ہیں۔ نعت سلسلے کو مزید آتے بڑھاتے ہوئے دعوت نعت دے رہا ہوں حیدرآباد کے مشہور معروف ثناخوان جناب سید قاسم علی صاحب آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو گرما جناب سید قاسم علی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجز کے سجدے لٹا کر
نبی نے عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں کبھی ہم گنبدے خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی ہم گنبدے خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں جو گیا ہے فرش سے عرش تک جو گیا ہے فرش سے عرش تک کہ براق لے گیا بے دھڑک ورقے زمیں ورقے فلک گئے نیچے پاؤں سے پرسلک لٹے زلف کی جو گئیں لٹک تو جہان سارا گیا مہک ہوئی مست بلبلیں اس قدر کہ یہ غنچے بولے چٹک چٹک یہ کمال خاص ملا کسے بلغ العلا بے کمال ہی صدیق کی صداقت اللہ عمر کی عدالت اللہ عثمان کی سخاوت اللہ حیدر کی شجاعت اللہ والد گرامی جناب فضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ قبلہ ریاض احمد گوہر شاہی کے والد بزرگوار کی آمد پر استقبالیہ نعرہ لگائے گئے. تشریف رکھیں. اب سے چند لمحوں چند منٹوں بعد کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہماری جانوں کا سکون قبلہ عالم جناب ریاض احمد گوہر شاہی بانی و سرپرست انجمن سرفرشان اسلام دامت برکاتہم العالیہ رونق افروز ہوں گے انشاءاللہ العزیز. قبلہ شاہ صاحب کا خطاب ٹھیک 11 بجے شروع کیا جائے گا. میں دعوت نعت دے رہا ہوں کم سن نعت خواں جناب اویس متین صاحب کو. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی
بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے تیرے دم سے ہے پہچان میری، تیرے ذات پہ قربا ذات میری۔ تمام سامعین تشریف رکھیے، قبلہ سرکار شاہ صاحب کی اسٹیج پر رونق افروز ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، یا غوث المدد، یا غوث المدد، المدد، تیرا شاہی میرا شاہی، دین مبین کا سچا دائی۔ دوستوں اور ساتھیوں، اور اب استقبالیہ کلامات کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے مرکزی صدر جناب محمد عارف میمن صاحب آئیں اور اپنے بہترین خیالات سے قبلہ حضرت سید ریاض احمد گل شاہی مدد اللہ العالی، عہدیداران و اراکین انجمن سرفروشان اسلام پاکستان، الحمدللہ جشن 11ویں شریف و غوثیہ کانفرنس کے حوالے سے انجمن سرفروشان اسلام پاکستان ملک کے گوشے گوشے میں محافل میلاد و محافل نعت کا انعقاد کر رہی ہے، اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کا اہم اور بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی محفلیں کا انعقاد کیا جائے کہ جس سے ایمان میں پختگی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دلوں کو روشن و منور کیا جا سکے۔ اس لیے الحمدللہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان انہی عقائد کے ساتھ منظر عام پر آئی اور انہی عقائد کا پرچار کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر تحریر، ہر عنوان اور ہر کتاب اپنے اندر بے شمار مقاصد کو رکھتی ہے۔ یہ تحریر پڑھنے والے اور اس کے سمجھنے والے پر منحصر ہے کہ آیا وہ اس مقصد کو اور اس تحریر کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان
اس پیغام کو لے کر منظر عام پر آئی ہے کہ جو پیغام اور مشن آج کا نہیں بلکہ 1300 سال قبل سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے اس مقصد کو بھول چکے ہیں، اور چونکہ وہ مقاصد ہمارے دلوں سے دور ہو چکے ہیں، ہماری تحریروں سے دور ہو چکے ہیں، لہذا وہ مقصد اور مشن ہمیں نیا نظر آتا ہے، کیونکہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے میں وہ قوت اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ہم ایسی تحریر کو سمجھ سکیں کہ جو ایمان کی پختگی کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کو یہ اعزاز اور شرف حاصل رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ پیغام اور وہ مقصد اور وہ مشن کہ جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے کے ساتھ ہی جس پیغام کو عام کیا، الحمدللہ انجمن ہذا بھی اس پیغام کو عام کرنے کی صحیح اور کوشش کر رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو زبان سے کلمہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، بلکہ جب ان کے دلوں پر نظر ڈالتے تھے تو ان کے دلوں میں سے اللہ کے نام کی اور کلمے کی آواز گونجا کرتی تھی۔ اور انجمن سرفروشان اسلام پاکستان بھی لوگوں کو زبان سے اللہ کرانے کے لیے منظر عام پر نہیں آئی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نام کو بسانے کے لیے منظر عام پر آئی۔ اور الحمدللہ لاکھوں نوجوان پاکستان کے اندر آج اس آواز کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں اور ان آواز کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نہ سمجھنے والا اگر نہ سمجھ سکے، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ولایت سے انکار کرتا ہے تو مومنیت کے درجے سے خالی ہو جاتا ہے، مومنیت کے درجے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ جیسے مقدس ہستی کے اوپر بھی اس زمانے کے 500 لوگوں نے فتوے صادر کیے، تو آج الحمدللہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان بھی اسی پیغام کو لے کر چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے مشن کو جاری اور ساری رکھے تھے۔ مجدد الافغانی رحمت اللہ علیہ نے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے اپنی عمر کا ایک حصہ کاٹا۔ الحمدللہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان انہی کی سنت کو لے کر منظر عام پر آ رہا۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان دعوت دیتی ہے کہ آؤ اپنے دل کے اندر اللہ کے ذکر کو بساؤ، تحقیقات کرو کہ یہ کس طرح ممکن ہے، اور جب تک اس طرف متوجہ نہیں ہوگے آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان سیاسی تنظیم نہیں ہے، اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے، صرف اس کا اگر مفاد ہے تو یہ مفاد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ ایک نعمت عظما سے اگر میں محروم رہ گیا، اگر میں خالی ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ دوسرا بھی اس نعمت عظما کو حاصل نہ کر سکے، اور اسی لیے اس نعمت عظما سے دوسروں کو محروم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کروں گا، مختلف قسم کے حربے استعمال کروں گا، مختلف قسم کے الزامات لگاؤں گا، مختلف انداز سے تحقیق سے ان کے اوپر تنقیدیں کروں گا، کہیں کفر کے فتوے صادر کروں گا، کہیں واجب القتل قرار دوں گا، تاکہ لوگ اس نعمت عظما سے محروم نہ رہیں، لوگ اس نعمت عظما کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ لیکن انجمن سرفروشان اسلام پاکستان ببانگ دہل یہ بات کہتی ہے کہ آؤ اور اپنے دل کو عشق مصطفیٰ سے روشن کرو، کہ آؤ اور اپنے دل کے اندر اللہ کے نام نامی اس میں گرامی کو جگاؤ، اور آؤ کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری کرو۔ فرما رہے تھے سامعین کرام، ہم نے کتابوں میں پڑھا اتنے ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ لینا تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ لوگوں نے یہ پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کی، 1000 سے زائد بھی پڑھا، بہت لوگوں نے پڑھا، مگر ہر ایک کو دیدار رسول نہ ہوا۔ فرقے بن گئے، کسی نے سوچا کہ شاید یہ بات غلط ہے، اور کسی نے یہ سمجھا کہ مجھ میں کوتاہی ہے، مگر آج انجمن سرفروشان اسلام کراچی سے خیبر تک اور بیرون پاکستان اس بات کو منظر عام پہ لا رہی ہے کہ آپ اور ہم یہ بات جان لیں، جب تک ہمارے اندر شیطانی اور نفسانی خواہشات کے گندے کتے ہمارے تفکرات پہ دوڑ رہے ہیں،
اس وقت تک دیدار رسول نہیں ہوتا۔ آؤ اپنی نفوس کو پاک کرو، اپنے قلوب کو اس میں ذات سے سجاؤ، تاکہ تم یہ جان سکو کہ جب یہ نفس پاک ہو جاتا ہے تو حضور تو بے قرار ہے کہ میرا امتی میرے سے سلگ جائے، حضور تو بے چین ہے، اور نعرے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اٹھو میری امت کے جوانوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے درو دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اور یہ تعلیمات نوجوانوں کو کس نے دی؟ سینماؤں سے، گندی سوسائٹیوں سے نکال کے مسجد میں اللہ کرنے والا کس نے بنایا؟ ہم نہیں بولتے کہ کس نے بنایا، آئیے اس آواز کو آپ تک پہنچاتے ہیں جس آواز نے پاکستان کے لاکھ سے زائد نوجوانوں کے دلوں کو سینماؤں سے نکال کے مسجد کا قبلہ بنا دیا۔ آئیے اس آواز کو سنتے ہیں۔ سرپرست بانی انجمن سرفروشان اسلام قبلہ ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دوں گا، تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ اس محلے میں آنا ہمارا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں اہل دل ہوتے ہیں، ان اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے، اور دلوں کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ زبان والے علم کو ظاہری علم بولتے ہیں اور دل والے علم کو باطنی علم بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہر پہ قناعت کری، انہی میں کوئی خوارج ہوئے اور کوئی منافق ہوئے، اور جن لوگوں نے وہ دل والا بھی علم حاصل کیا وہ تو اے صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ آج علم ظاہر کی انتہا ہو گئی۔ جب انتہا ہو گئی، وہ لوگ خوارج منافق ہو گئے تھے اور یہ لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس علم سے وہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے تھے، وہ علم آج کے نوجوانوں کے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ علم کتابوں میں نہیں ملتا، حدیث شریف میں نہیں ملتا، مسجدوں میں نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں صرف اس کا اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، وہ علم تو نہیں ہے، اشارہ ہے اس کا۔ حدیث شریف قرآن مجید کے تشریحات ہیں، حدیث شریف میں بھی اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے وہ حدیث شریف میں بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بازار سے گزر رہے تھے، لوگ بادب کھڑے ہو گئے۔ اس وقت جو بھی عالم ہوتا تھا عالم حق ہی ہوتا تھا، لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، لیکن ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک کونے پہ کھڑا اکڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو گھورا کہ باقی تعظیم کر رہے ہیں اور اس کی حالت کیا ہے اور یہ اکڑا ہوا ہے۔ اس کو گھورا اور چلے گئے۔ اس آدمی کو بھی غصہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، لوگ تمہاری تعظیم کر رہے ہیں اور میں بھی اپنی تعظیم تم سے کرانی ہے۔ مولانا صاحب اپنے مکتب میں چلے گئے، پیچھے پیچھے وہ شخص بھی چلا گیا۔ جب گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مطالعہ کر رہے تھے۔ اس نے سلام کیا اور کتابوں کو دیکھا
تو پوچھتا ہے این چیز، تو وہ برم ہو کے کہتے ہیں کہ این آ علم اس کہ تو نہ دانی، کہ وہ علم ہے کہ جس کو تو نہیں جانتا۔ اس نے ان کے پیٹ پہ نظر ڈالی، ان کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی، اور چلے گئے لیٹرین میں۔ اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور پانی کے حوض میں پھینک دی۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کتابیں ہی نہیں ہیں، تو پوچھنے لگے میرے یہاں کتابیں تھی کدھر گئیں؟ اس آدمی نے کہا میں تو وہ پانی کے حوض میں ڈال دی، تو نے تو بڑا ظلم کیا، میرے بڑے قیمتی نسخے تھے کاغذی، بڑے دور دور سے میں نے حاصل کیے تھے، وہ تو سارے ختم ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہو، میں ابھی نکالتا ہوں۔ جب پانی سے نکالی تو وہ اسی طرح خشک تھی۔ اب مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ چیز، تو وہ کہتا ہے این آ علم اس کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ علم باطنی تھا، کیونکہ حدیث شریف بھی مولانا صاحب جانتے تھے، قرآن مجید بھی جانتے تھے، تو پھر وہ کوئی اور علم تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اب وہ علم پھر کہاں ہے؟ لوگوں نے سوچا حدیث شریف اور قرآن مجید کے علاوہ کہاں علم ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں صرف اس 3 الفاظوں میں اس باطنی علم کی ابتدا ہے، وہ جو الف لام میم ہے۔ تم کہتے ہو حروف مقطعات، آگے چلو، چھوڑ دیا تم نے، لیکن وہ الف لام میم وہی باطنی کی ابتدا ہے۔ الف سے اللہ یا اللہ کا ذکر کر، یا لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، یا محمد رسول اللہ کا ذکر کر۔ اگر تو ذکوریت میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اور جو لوگ ذکوریت میں ہیں ان کو قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کو نور سے ہدایت ہے، اور جو ذکوریت میں نہیں ہے تو ان کو پھر قرآن مجید سے ہدایت ہے۔ اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ سخی سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، کئی سال تک اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ میری نس نس میں چلا گیا، اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ جب سینہ منور ہو گیا تو جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے۔ میرا سینہ جب سفید ہو گیا تو مجھے حضور پاک نے سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگایا تو وہ باطنی اور ظاہری علم میرے سینے میں خود بخود ہی آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں وہ علم میرے سینے میں آ گئے، لیکن چونکہ میں لکھا پڑھا نہیں تھا، وہ علم میرے سینے میں آ گئے لیکن میں لکھا پڑھا نہیں تھا، میں لکھ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ میں وہ بولتا رہتا اور کاتب وہ لکھتے رہتے۔ اختا کہ میں نے وہ کتاب نور الہدا بھی اسی طرح سے لکھوا دی، اور کئی کتابیں بھی اسی طریقے سے لکھوا دی۔ اب وہ علم باطنی وہ کیا ہے؟ یہ تو الف سے اللہ سے اللہ اللہ کیا، لیکن اللہ اللہ کیسے کیا؟ زبان سے اللہ اللہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے اگر اللہ اللہ کیا تو وہ دل سے کیا، تو دل سے اللہ اللہ کیسے ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے، اگر تم اس کو حقیقت سمجھو، یقین کرو، تمہیں اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے، لیکن تم کہتے ہو کہ یہ درویشوں کا خیال ہے۔ درویش کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ اس گوشت کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے، اس کا نام ہے لطیفہ اخفا۔ وہ مخلوق اس کے ذریعے بولتی ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا اس کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں ہے،
इंसानों और जानवरों में इन्हीं मखलूकों का फर्क है। जुबानें जानवरों की भी हैं, अगर सिर्फ जुबानों की बात होती तो वो भी कुछ ना कुछ बोलते, तोतला से ही बोलते तो सही। ये मखलूक लतीफ़ा अख्फा ये आज़ाद है। तुम्हारे इस ढांचे में 7 मखलूकें बंद हैं। हदीस शरीफ वो है जिनके नाम है लतीफ़ा कलब, लतीफ़ा सिरी, रूह, खफी, अख्फा, अन्ना, नफ्स। 7 इस ढांचे में बंद हैं। 9 उनके खलीफे हैं जिनको जुस्से बोलते हैं। 9 तो 16 मखलूकें इस ढांचे के अंदर बंद हैं। वो जो गोश्त का लोथड़ा है जिसको दिल बोलते हैं, उसके साथ भी एक मखलूक है जिसका नाम है लतीफ़ा कलब। 1,70,000 जालों के अंदर बंद है। अगर कोई शख्स उसको भी आजाद करा ले तो जिस तरह ये जबान अल्लाह अल्लाह करती है, इसी तरह वो लोथड़ा भी अल्लाह अल्लाह करता है। वो मखलूक उसको अल्लाह अल्लाह कराती है। जब ये जबान अल्लाह अल्लाह करती है तो उसमें जंबश पैदा होती है। जब वो गोश्त का लोथड़ा अल्लाह अल्लाह करता है तो उसमें भी जंबश पैदा होती है। जब जिक्र अल्लाह से गोश्त के लोथड़े में जंबश पैदा हो जाए तो अर्श मौला को भी जंबश होती है। तो फरिश्ते पूछते हैं, ऐ अल्लाह ये क्या हो रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा एक खाकी बंदा जिस पे इनकार सजदा हुआ था, आज वो नहीं, आज उसका दिल मेरे जिक्र में मसरूफ है। उस वक्त फरिश्ते कहते हैं, काश हम भी इस तरह के इंसान होते, हमारे अंदर भी ऐसे दिल होते, हम भी तेरे अर्श को हिलाते। अगर तुमको फजीलत है तो इस दिल से फजीलत है। क्या वजह है कि फरिश्ते हजारों साल से इबादत कर रहे हैं। कई जिन्नात ऐसे हैं जो सहाबा जिन्न हैं, हजूर पाक से बैत हैं, अभी तक मौजूद हैं, और तुम 40-50 साल में उनसे कैसे बाजी लेके जा सकते हो? अगर बाजी लेके जाते हो तो इस दिल से। अब वो जो लतीफ़ा कलब है वो 1,70,000 जालों के अंदर बंद है। जब तक वो आजाद नहीं होगा तो ये मकाम हासिल नहीं होगा। अब वो आजाद कैसे होता है? किसी शख्स ने अंडा ना देखा हो, उसे कहा जाए ये हवा में उड़ेगा, ये चूं चूं करेगा, वो कहेगा तू गलत कहता है। ना इसकी टांगे हैं, ना पर है, ना जुबान है, तोड़ के देखता हूं कुछ नहीं, और तू कहता है ये हवा में उड़ेगा। वो एक नकल है, उसका नाम बेजा है। तुम्हारे अंदर बेजा नासूती है, उसके अंदर एक चूजा बंद है और तुम्हारे अंदर एक फरिश्ता बंद है। उसके ऊपर 3 छिलके हैं, इसके ऊपर 1,80,000 जाले हैं। उसको जहरी गर्मी की जरूरत है और इसको अल्लाह की ज़रबों की जरूरत है। उसके लिए मुर्गी चाहिए और इसके लिए मुर्शिद चाहिए। ये कोई किस्से कहानी की बात नहीं, ये हकीकत है। ये जो बात कर रहा हूं ये एक तालीम है, ये एक इल्म है। ये इल्म हजूर पाक के सीने मुबारक से निकला हुआ है और इसी इल्म के लिए हमें भी हुक्म है कि इसको आम करो। कोई वाजिबुल कत्ल कहे, कोई काफिर कहे, कुछ भी कहे, हमने इस इल्म को आम ही करना है। अब जब उस अंडे से वो चूजा निकलता है, जूं ही निकलता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, बगैर सीखे सिखाए वो चूं चूं करता है, उसकी फितरत है। और जब ये बेजा फटता है तो इससे जब वो फरिश्ता निकलता है तो बगैर सीखे सिखाए अल्लाह अल्लाह करता है, उसकी फितरत है अल्लाह। उस वक्त वो आदमी देखता है मैं तो अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा, मेरे अंदर कौन अल्लाह अल्लाह कर रहा है। उसकी आवाज बिल्कुल बच्चों की तरह होती है। अब आदमी उसका उस्ताद बन जाता है, उसको सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना आता है, उसको और कुछ नहीं आता। आदमी उसका उस्ताद बन गया। यहां से 2 तरह की तस्बीह चलती है।
ایک پتھر کی تسبیح جو بازاروں میں بکتی ہے اور ایک دل کی تسبیح جو خواص کے لیے ہے۔ وہ پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ۔ وہ تسبیح بھی بار جو زبان سے اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار۔ اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے، یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو مان لو، گھڑی گھڑی تم اللہ اللہ کیوں کرتے ہو؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ نور تسبیح بھی بار، دھیان بھی بار، اور وہ جو نور بنا وہ بھی بار۔ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے، تم اس لطیفہ قلب کے استاد ہو گئے، اب تم نے اس کو کہا کہ تیری تسبیح یہ ٹک ٹک ہے۔ اب اس نے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، تم نے اس کے ساتھ ملائی، 3 سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے رہے، کبھی ملی کبھی ہٹی، کبھی ملی کبھی ہٹی۔ 3 سال کے بعد وہ اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا۔ سبھی سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدے ہو سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگدے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے؟ وہ جو اندر ہو رہی ہے، اس ٹک ٹک کا کام ہے کہ خون کو آگے دھکیلنا، پھر آگے دھکیلنا، نس نس میں پہنچانا، پھر خون واپس آ جاتا ہے دل میں، پھر وہ ٹک ٹکیں اس کو نس نس میں بھیجتی ہیں۔ اب ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے لوح میں چلا جاتا ہے۔ اب جب تک لوح کو نکالو گے نہیں، اللہ اللہ اس جسم سے نکلے گا نہیں۔ جب اللہ اللہ نس نس میں چلا گیا، اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ سعید سلطان لو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو، کہ یہ جو مسام ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر، لوگ کہیں مجنون ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ پھر کسی شہر نے بھی کہہ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بھائی وہ زاہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہگار کیسے پہنچ گئے؟ جب زاہد و پارسا کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کی کتاب میں وہ نیکی درج ہو جاتی ہے، لیکن اس نیکی کے ساتھ تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے جو سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں علم باطن کام آتا ہے، لیکن وہاں صرف زہد ہے، علم باطن نہیں ہے۔ پھر نیکی کری، پھر وہ کتاب میں لکھی گئی اور تھوڑا سا تکبر دل میں آ گیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کتاب نیکیوں سے بھر گئی، ادھر وہ دل تکبر سے بھر گیا۔ جب تکبر سے بھر گیا تو اس کے دوست بھی ہیں، بخل ہے، حسد ہے، ہرس ہے، وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس زائد پہ نظر پڑی تو وہ فعلوں کو نہیں دیکھتا، فعلیں تو فرشتوں کا کام ہے۔
उसने दिल को देखा, जब दिल को देखा तो वो तकब्बुर से भरा हुआ, बिल्कुल से पाया, अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया। जब अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया तो उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई। उधर वो गुनहगार कैसे पहुंच गए? उन्होंने वो अमले अक्सीर इसमें जात का नुस्खा हासिल कर लिया। जब कोई गुनहगार गुनाह करता है तो उसकी किताब पर भी गुनाह लिखा गया, तो उसके दिल पे भी एक दब्बा लगा दिया। अतः कि क्या हुआ कि उसकी किताब भी गुनाहों से भर गई और दिल भी गुनाहों से काला हो गया। अब उसने वो अमले अक्सीर अल्लाह का सीख लिया। हदीस शरीफ है कि हर चीज को साफ करने के लिए कोई ना कोई हथियार है। दिल को साफ करने के लिए जिक्र अल्लाह है। उसने अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। जब अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी तो उसके दिल की सफाई होना शुरू हो गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह के नूर से उसका दिल साफ शफाफ हो गया। जब साफ शफाफ हो गया, वो किताब को सही नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल को उसने साफ कर लिया। फिर रब ने कभी उसको भी देखा। जब उसको देखा तो उसके भी दिल को देखा। जब दिल को देखा तो उस पर मेहरबान हो गया। जब उस पर मेहरबान हो गया तो वो फाइल लिखी की लिखी रह गई। और जब कोई शख्स अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह ताला बहुत ही गनी है और उसका दिल भी गनी हो जाता है। और जो शख्स अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह ताला बहुत ही सखी है और वो भी सखी हो जाता है। तेरा शाही